السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ باہر کے مسائل کو شرائط نماز کہتے ہیں، اندر کے مسائل کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ اس میں تکبیر تحریمہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کانوں کے برابر اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا اللہ اکبر یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، ابتداً ہی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر عرض کیا تھا کہ ہاتھ باندھنا ناف کے نیچے کی سنت ہے، اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، کھڑے ہوتے ہوئے پاؤں قبلہ رخ ہوں یہ بھی سنت ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ وہ اپنے قد کاٹ کے برابر، یہ بھی جیسے اس کو لیے آسانی ہو۔ زیادہ پاؤں چوڑے رکھنا جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ پاؤں کو ملاؤ، کندھوں کو ملاؤ، یہ کنایا ہے اس بات سے کہ صف سیدھی ہو، ورنہ پاؤں ملانا یا کندھے ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کندھے ملانا ضروری ہوتے تو 5 فٹ کے پہلے کھڑے ہوتے، 6 فٹ کے پھر ایک صف میں کھڑے ہوتے، 4 فٹ کے ایک صف میں کھڑے ہوتے تاکہ ان کے کندھے ملتے، اور پاؤں پھر ساری نماز میں ملانا ضروری ہوتے، لیکن کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ تو اس میں پھر جب قیام کے اندر فرض یہ ہے، یہ قیام کرنا فرض ہے، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی قدرت علی القیام رکھتا ہو تو اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے قیام چھوڑ دیا، جو آدمی بے شک ہاتھ نہ باندھے ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر، لیکن اتنی دیر کھڑا ہو گیا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کہ جس سے اس کا قیام تصور کیا جائے، تو وہ قیام ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور پھر وہ رکوع میں جا سکتا ہے۔ لیکن قیام کے اندر ایک اور فرض ہے، وہ ہے قرات کرنا۔ یہ 2 فرائض ہیں، ایک فرض ہے اللہ اکبر کا کہنا، اور قیام کرنا یہ فرض ہے، اور اسی طرح قرات کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور اگر ایک آدمی قدرت علی القیام ہے تو اس کی کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھنے والا رواج ہے یہ ہمارے دور میں نکلا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی کرسیاں بنتی تھیں اور بڑی عالی شان بنتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے، تابعین سے کہیں بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ کفار کی مشابہت ہے۔ اگر ایک آدمی سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ قیام بھی نہ کرے اور رکوع بھی نہ کرے، کہ وہ اپنی اگر ٹانگیں بینڈ نہیں کر سکتا تو وہ نیچے بیٹھ جائے اور اشارے سے قیام اور رکوع، نیچے بیٹھ کر وہ قیام بھی اسی کو سمجھے اور اشارے سے رکوع کرے اور اشارے سے سجدہ کرے، اگر وہ نہیں سجدے پر قدرت رکھتا تب ہے۔ لیکن اگر وہ سجدے پر قدرت رکھتا ہے تو اور اس کی ٹانگیں نہیں مڑتی ہیں تو وہ پھر بھی زمین پر بیٹھ جائے۔ اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر بے شک قیام چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، اور وہ قیام وہ نیچے بیٹھ کر اپنی نماز ادا کرے۔ اور اگر ایک آدمی ٹانگیں موڑ سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، اور کھڑے ہو کے، اور رکوع کرنے کی جو حد ہے وہ ہے، آخری حد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کو لگانا۔ اگر کسی کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جاتے ہیں، چاہے پوری طرح اوپر کمر سیدھی نہیں ہوتی، تو اس کا وہ رکوع تصور کیا جائے گا۔ تو اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا لیکن چوپڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے یا بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے تو اسے اور ٹانگیں اس کی مڑ جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے، رکوع کرے، اور نیچے آ کر بے شک سجدہ نہ کرے اور وہ اشارے سے سجدے کا کر دے، اور چاہے وہ آلتی پالتی بیٹھ جائے، اور وہ جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں گوٹ مار کے بیٹھنا، یوں کر کے وہ بیٹھ جائے جی، تو یوں اس طرح وہ اگر قدرت رکھتا ہے تو وہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے وہ سجدہ ادا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے کہ باہر سے ایک آدمی چلتا ہوا آتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس کی چال چلن، جب اسے زمین پہ بٹھایا جاتا ہے تو وہ بیٹھتا بھی ہے، لیکن وہ اسے نہ جانے کیا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ باہر سے آتا ہے اور وہ آ کر کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور آ کر اچھا بھلا چلتا ہوا آئے گا اور قیام وہ نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اگر قیام کرتے ہوئے ان کا سر چکرا جاتا ہے تو پھر بھی وہ قیام نہ کریں، لیکن اس کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ وہ قیام چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر ان کے پاؤں نہیں مڑتے اور کرسی پہ وہ بیٹھتے ہی ہیں لیکن قدرت علی القیام رکھتے ہیں تو انہیں کھڑا ہونا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، اور جب وہ سجدہ کرنے لگیں تو کرسی پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن یہ بہت بڑی سستی ہے جو ہم قیام چھوڑ دیتے ہیں۔ قیام کرنا یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کو چھوڑ کے اگر کوئی قدرت رکھتا ہے اور چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کرسیوں کی جو کثرت ہوتی جا رہی ہے، یہ چرچ کے ساتھ مشابہت ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ صحت مند لوگ بھی پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بلا وجہ جن کو کوئی عذر بھی نہیں ہوتا وہ بھی زمین پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، مسجد میں آ کے اور مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ اور رمضان وغیرہ کے اندر جب اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چائے بھی نوش فرما رہے ہوتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر۔ تو اس وجہ سے ان کا رواج ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کا، ہم آج تک جب بچپن میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ یہ ابھی چند عرصے سے جب سے یہ پلاسٹک کی کرسیاں زیادہ مشہور ہوئی ہیں اور یہ آنا شروع ہوئے ہیں تب سے یہ رواج چل پڑا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔